اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان نہ کرے کسی کو بھی تکلیف دے سے بہت بہت میرے خاندان کی مہربانی ہے سارے دی میں نہ کھرے دی گنو لیکن سب کرے بلکہ میرے وہ رب دی جو میں کو جعفر خان دیتا ہاں میرے زندگی کا حصہ جڑے گزر گئی ان کے نال باقی ان کے نام دے نال قربان سے تو ساری خدمت واسطے بہن ہمیشہ اور ہونے والے سارے دن سے دی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو دی ہونا لیکن جعفر کے وارث سارے ہیں میرے خاندان ہے ان کی کنسٹیچوئنسی ہے جمال خان ان کا بھتیجے یوسف خان ہوئے حسن خان ہوئے جمال خان ہوئے میرے محسن میرے سیاسی وارث میرے برا محمود قادر جڑے دن رات محنت کی میں کتنی شکریہ کروں اور اللہ کی بات تو سارے اصل ذمہ داری ہو اللہ تو سارے کو اپنے دل درد تو ماندی نہ تھی درد دیگر میں ہوں دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر میں ہوں دل درد تو مانگی نہ تھی درد جگر میں ہوں دیگر گوشہ فرید حضور کی سلام خواجہ معین الدین محبوب کو ایسے کرنوں اور آپ دعا فرمائیں اصلو نہ ڈر ظلم و قہر میں ہوں دل درد تو ماندی نہ تھی ہے عشق بچ مشکل بہوں چک چل اتے گپ دل بہوں ہے عشق بچ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیع نیوز پر خوش آمدید پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید ان للہ و انا الیہ راجعون ناظرین سردار جعفر خان لغاری ممبر قومی اسمبلی این 193 سے وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ سردار صاحب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے ہم دعا گو ہیں سردار صاحب کے لیے ناظرین سردار جعفر خان لغاری صاحب کی وفات جامپور کی سیاست کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہو سکتی ہے ایم این اے کی سیٹ خالی ہو گئی این اے 193 کی سیٹ پر آنے والے دنوں میں کون امیدوار ہوگا اور کون کون مضبوط امیدوار ہے اور کون کون خواہش مند ہیں اور اس کے بعد جو جامپور کی عوامی خواہش تھی ضلع جامپور اس کا کیا بنے گا یہ ہم پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سردار صاحب کی وفات کے فوراً بعد عوامی حلقے تو بڑے افسردہ نظر آئے لیکن سیاسی حلقوں میں اتنی جلدی بے چینی پھیل جائے گی ہلچل مچ جائے گی اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی سردار صاحب نے بڑی عمدہ سیاست کی اپنے دور میں ناظرین سابق صدر فاروق خان لغاری صاحب کی وفات کے بعد لغاری خاندان دو بڑی سیاسی پارٹیوں میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آیا سردار اویس خان لغاری اور چیف آف لغاری قبیلہ جناب سردار جمال خان لغاری
یہ الگ ہو گئے اور سردار جعفر خان لغاری اپنی اہلیہ محترمہ مینا لغاری کے ہمراہ الگ سیاسی ساکھ بنانے میں کامیاب ہو گئے اور مسلسل اپنی سیٹ جیت کر اسمبلیوں میں عوام کی نمائندگی کرتے رہے۔ اسی سیاسی ساکھ کو مضبوط بنانے کے لیے 2018 کے الیکشنز میں سردار جعفر خان لغاری جامپور میں ایک نیا چہرہ متعارف کرانے میں کامیاب ہوئے، اور نہ صرف چہرہ متعارف کرانے میں کامیاب ہوئے بلکہ اپنی شب و روز محنت سے سردار محسن خان لغاری کو انہوں نے کامیاب بھی کروایا۔ اب جب سردار صاحب وفات پا گئے ہیں تو سردار صاحب کی وفات کے فوراً بعد 2 جنوری کو کل خوانی کی رسم منعقد ہوئی، جس میں محترمہ مینا جعفر لغاری اور سردار صاحب کی بیٹی جناب فاطمہ لغاری صاحبہ موجود تھیں، اور ان کی موجودگی میں سردار صاحب کے سیاسی جانشین کا بھی اعلان کیا گیا اور ان کے جانشین کو پگ بھی پہنائی گئی۔ ناظرین، سردار نصر اللہ خان درشک صاحب نے محترمہ مینا جعفر لغاری اور فاطمہ لغاری کی موجودگی میں جناب محسن لغاری صاحب کو پگ پہنائی اور انہیں سیاسی جانشین قرار دیا، مگر تقریب کے 24 گھنٹے گزرنے سے بھی پہلے جناب سردار جمال خان لغاری صاحب کی طرف سے ایک دعوت نامہ سوشل میڈیا پر منظر عام پر آیا، جس میں باقاعدہ طور پر عوامی اور سیاسی حلقوں کو دعوت دی گئی کہ دعائیہ تقریب میں شریک ہوں اور بلوچ روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تقریب میں سردار جعفر خان لغاری صاحب کے حقیقی بھتیجے اور ان کے منہ بولے بیٹے جناب سردار یوسف خان لغاری صاحب کو پگ پہنائی جائے گی اور ان کو ان کا سیاسی جانشین بھی قرار دیا جائے گا۔ ناظرین، اس دعوت نامہ کے بعد صورتحال کچھ یوں عجیب سی ہو گئی کہ جعفر خان لغاری صاحب کی بیوہ محترمہ ڈاکٹر مینا جعفر لغاری اور ان کی بیٹی فاطمہ لغاری کی طرف سے چیف آف لغاری قبیلہ کی تقریب سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کر دیا گیا۔ ان کے اس اعلان کے بعد دونوں رہنماؤں کے حلقوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر مختلف بیانات بھی سامنے آنے لگے، یہاں تک کہ ایک کمنٹ میں لکھ دیا گیا کہ بلوچ روایات میں آج تک نہیں سنا کہ کسی عورت کو پگ پہنائی گئی ہو، البتہ داجل میں ایک دعوت کے دوران محمد خان لنڈ نے اپنے قبیلہ کی پگ محترمہ مینا لغاری کے سر پر رکھی تھی، جبکہ دوسری طرف چیف آف لغاری قبیلہ سردار جمال خان لغاری کی دعوت نامہ میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ بلوچ روایات کے مطابق پگے سردار کی پاسبانی کریں اور سردار محمد یوسف خان لغاری جو کہ سردار محمد جعفر خان لغاری کے منہ بولے بیٹے اور حقیقی بھتیجے ہیں، ان کی دستار بندی کی تقریب میں شمولیت اختیار کریں۔ ناظرین، مزے کی بات ہے کہ محترمہ مینا جعفر لغاری کی طرف سے منعقد کی جانے والی تقریب میں بھی پگ تو کسی خاتون کو نہیں پہنائی گئی، البتہ محترمہ کا تقریب سے لا تعلقی کا اعلان سامنے آنا بڑی حیرت کی بات ہے۔ محترمہ کا مزید بیان بھی سامنے آیا کہ سردار صاحب کی حقیقی وارث ان کی بیٹی فاطمہ لغاری ہے، جبکہ ان کا سیاسی جانشین محسن خان لغاری صاحب کو قرار دیا گیا ہے۔ اب جعفر خان لغاری صاحب کی خالی سیٹ پر کون امیدوار ہوگا؟ محترمہ خود میدان میں آئیں گی یا ان کی طرف سے اعلان کردہ سیاسی جانشین میدان میں اتریں گے، یا چیف آف لغاری قبیلہ کی طرف سے نامزد سیاسی جانشین میدان میں ہوں گے؟ جبکہ ایک خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ محترمہ ڈاکٹر مینا جعفر لغاری صاحبہ جو کہ خود بھی سابق MNA رہی ہیں، وہ خود میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کا باقاعدہ طور پر بیان سامنے آیا کہ محسن لغاری کی مدد کے ساتھ، معاونت کے ساتھ وہ NA 193 کا الیکشن خود لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، بہرحال جو بھی ہو، الیکشن کے لیے میدان میں جو بھی آئے، سردار جعفر خان لغاری صاحب وفات پا گئے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، لیکن ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سردار صاحب وفات پا گئے، سردار صاحب کے لیے ہماری دعائیں ہیں، لیکن ناظرین
ایک ناقد کا یہ بھی کہنا ہے کہ سردار جعفر خان لغاری صاحب وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی پگ اور ان کی سیاسی وراثت کے مالک ان کی بیوی، بیٹی، بھتیجے، چاچے، مامے بنتے ہیں یا کوئی اور، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہمارے ضلع جام پور کا کیا بنے گا؟ بہرحال ناظرین، خاندان کے لیے ایک صدمہ ضرور ہے، لیکن زبان خلق کو نکارۂ خدا سمجھیں۔ اللہ حافظ۔